बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी का आगाज़ हो चुका है और बड़ी दिलचस्प और कह लें कि ख़तरनाक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। सारा सियासी खेल जो रजीम चेंज से शुरू हुआ, लगता ये है कि नुक्ता इख्तिताम की तरफ है और इसका क्लाइमेक्स आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें कल वाज़े हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें अगले चंद रोज़ के अंदर वाज़े हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम कर देने वाली डेवलपमेंट और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें प्रोड्यूस की गई थी, तैयार किए गए थे टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस, लगता यह है कि या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था या कोई सॉफ्टवेयर में खलल आ चुका है। सियासी अकाओं का हुक्म मानने से भी वो इनकारी हो चुके हैं और इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार में बड़ी पुरस्रार सरगर्मियां, बड़ी अफवाहें, साजिशें, जोड़ तोड़ चल क्या रहा है, डिटेल से मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, सुपर लाडले की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जिस तरह पूरे निज़ाम इंसाफ को, पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सपोज किया गया, कपड़े उतार के नंगा किया गया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सुपर लाडले ने उस वक्त तक पाकिस्तान वापसी की तारीख नहीं दी जब तक उसको यकीन नहीं हो गया कि जीरो रिस्क गारंटी को यकीनी बना दिया गया है और काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। और जब वो वापस आए, वापस आने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला उनको वेलकम करने के लिए, उनके बायोमेट्रिक लेने के लिए खुद वहां पर मौजूद था, किसी से ढका छुपा नहीं। 26 करोड़ आवाम ने ये सब मनाजर देखे हुए हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, इनकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए, जमात को तोड़ने के लिए, माइनस करने के लिए ये सारा खेल रचाया गया। उससे भी बात ना बनी, मामला ना बना, तो ख्वाहिश ये की गई कि मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर के मुकाबले में जितने भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, सबको मुकम्मल तौर पर इस इंतखाबी अमल से आउट कर दिया जाए। खौफ का ये आलम था कि सनम जावेद खान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, शायद उनके पास इतने वसाइल ही ना हो, उनकी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इतना कद काट भी नहीं था, बाकायदा मेंबर भी नहीं थी, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद करवा दिए गए। लेकिन अभी भी बात बन नहीं रही, मामला बन नहीं रहा, मामलात संभल नहीं रहे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत का मुकाबला करना किसी सूरत भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इंतखाबी सर्वेज के ऊपर पाबंदी लगवाई गई और उसके बाद जब इंतखाबी सर्वेज पर पाबंदी से भी बात ना बनी, तो अपनी मन मर्जी के इंतखाबी सर्वेज जिसमें मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत दिखाई गई, वो सब लॉन्च किए गए। बहरहाल उसके बाद सबसे कहने के अहम तरीन ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह से बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाए और तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इस पूरे इंतखाबी अमल से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए। अब ख्वाहिश तो सुपर लाडले की है, लेकिन जो ख्वाहिश को पूरा करने वाले फैसला साज हैं, उनकी भी कुछ आलमी मजबूरियां हैं, कुछ आलमी कमिटमेंट्स हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई। जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने मुलाकातें की, इसी तरह अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकातें की। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो सारा इंतखाबी खेल के नाम पर यह ड्रामा रचाया गया है, सुपर लाडले को मुसल्लत करने के लिए, ये अवाम की और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इलेक्शन का जो ड्रामा किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये बतला दिया गया है कि अगर मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात और सबसे बड़ी जमात इस इंतखाबी अमल का हिस्सा ना हुई या उसके निशान के ऊपर उम्मीदवार इस इलेक्शन में मौजूद ना हुए, तो दुनिया किसी सूरत भी इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। उसके बाद ये सारी भाग दौड़ शुरू हुई और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला गया और कल के जो दलाइल थे, जो पूरी समाअत थी, उससे वाज़े हो जाता है कि 99.99% इम्कान यह है कि आज के दिन
تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا اور تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان پر الیکشن کنٹیسٹ کرے گی۔ اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے 8 فروری کو؟ دیکھیں، اگر اس وقت شہر اقتدار میں جو افواہیں، جو باتیں، جو سازشی تھیوریاں اس وقت جنم لے چکی ہیں یا جو گوسپس چل رہی ہیں، ان کے مطابق اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملا تو انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ اور سپر لاڈلا یہ خواہش بھی کر چکا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح انتخابات کو اپریل 2024 تک پوسٹ پون کروائیں، اور اس کے لیے کوششیں آپ نے دیکھا کہ سینٹ سے قرارداد آئی، آپ نے دیکھا سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اچانک سے استعفیٰ دیا، آپ نے دیکھا کہ بہت ساری قوتیں اچانک سے متحرک ہوئیں، بہت سارے سیاسی اتحاد، بہت ساری سیاسی جوڑ توڑ شروع ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے دلچسپ اس کہانی کا پہلو ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی لیب میں جو ٹیسٹ ٹیوب، سیاسی بیبیز تیار کیے گئے تھے، جو روبوٹس تیار کیے گئے تھے، جو سیاسی جماعتیں کھڑی کی گئی تھی راتوں رات، وہ کہہ لیں کہ اپنے سیاسی آقاؤں کا حکم ماننے سے انکاری ہو چکی ہیں۔ اور 10 جنوری شروع ہو چکا ہے اور 13 جنوری آخری تاریخ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انتخابی ٹکٹس جمع کروانے کی تاریخ کا۔ لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون نے اپنی ٹکٹس کا فیصلہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنے سیاسی جو جلسے ہیں، جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا انتخابی مہم کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ آج یعنی کہ گزشتہ کل اچانک سے جیو کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ مسلم لیگ نون کا اور استحکام پاکستان پارٹی کا انتخابی اتحاد ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی کی 7 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ذرائع کے مطابق خبر چلائی گئی۔ جب تھوڑی سی تحقیق کی میں نے، مختلف اپنے سورسز سے بات کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر مسلم لیگ نون نے خود فلوٹ کی ہے مارکیٹ میں، کہ ہم یا کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی خواہش یا ارادے کا اظہار کیا ہے کہ ہم میکسیمم استحکام پاکستان پارٹی کو اتنا ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی صورت نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، بڑا بہت ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا کہ پوری تحریک انصاف کو چھوڑ کر، اور ان لمحات میں اس وقت میں تحریک انصاف چھڑوائی گئی جب تحریک انصاف کی پاپولیرٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی 75 سال کی تاریخ کی بلند ترین لیول کے اوپر تھی۔ آج تک کسی بھی سیاسی لیڈر کو اتنی مقبولیت، اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی۔ اس وقت بڑے بڑے تحریک انصاف کے قداور رہنماؤں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، ان سے جبری انٹرویوز کروائے گئے، ان سے سٹیٹمنٹس دلوائی گئیں، اور اس کے بعد یا تو وہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی یا وہ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں برآمد ہوئے اور راتوں رات ایک سیاسی جماعت کھڑی کر دی گئی۔ اب کوئی تو کمٹمنٹس ان لوگوں سے کی ہوگی جنہوں نے یہ پریس کانفرنسز کروائیں، جنہوں نے یہ انٹرویوز کروائے، جنہوں نے یہ بیانات دلوائے، جنہوں نے پارٹی چھڑوائی، انہوں نے کوئی تو وعدے وعید کیے ہوں گے، کچھ تو دینے دلانے کا کہہ لیں کہ وعدہ ان سے کیا ہوگا۔ اور جب دلوانے کا یا سیاسی کمٹمنٹس پورا کرنے کا وقت آیا تو مسلم لیگ نون اس بات کے اوپر ڈٹ چکی ہے، کیونکہ دیکھیں گیم بڑی دلچسپ ہے۔ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی خواہش یہ ہے، اور بلکہ وہ ڈٹ چکے ہیں اس بات پر کہ میں نے ہر صورت میں لودھرا سے الیکشن لڑنا ہے۔ اب لودھرا میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں صدیق بلوچ، ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑیں تو بڑی آسانی سے علیم خان کو شکست دے سکتے، جہانگیر ترین کو شکست دے سکتے ہیں، اور جہانگیر ترین کسی صورت بھی صدیق بلوچ کی حمایت کے بغیر لودھرا سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور صدیق بلوچ اس بات کے اوپر ڈٹ چکے ہیں کہ میں اور میرا پورا پینل ہر صورت الیکشن لڑیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہ دیا تو ہم آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح لاہور کی قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ایاز صادق اور شیخ رحیل اصغر آمنے سامنے ہیں،
اور 2 نشستیں جن کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ آئی پی پی نے مسلم لیگ نون سے مانگی ہے، اس میں ایک علیم خان کے لیے اور دوسری اون چودھری کے لیے۔ اب اگر لاہور کی 2 نشستیں ایک علیم خان کو دے دیں، ایک اون چودھری کو دے دیں، تیسری نشست سے ایاز صادق کو وہ قربان کر دیں، تو مسلم لیگ نون اپنے بندوں کو کہاں پر اور کیسے ایڈجسٹ کرے گی، یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی گیم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاروق حبیب ان کا نام اس ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں، یا یہ جو خبر فلوٹ کی گئی، کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر فاروق حبیب کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تو استحکام پاکستان پارٹی فاروق حبیب کو کہاں پر ایڈجسٹ کرے گی؟ اگر نون لیگ ان کے لیے کوئی حلقہ خالی نہیں کرتی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی، اسی طرح جو فردوس عاشق اوان ہے ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ اگر فردوس عاشق اوان کے لیے مسلم لیگ نون حلقہ خالی نہیں کرتی تو استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان کو کہاں پر ایڈجسٹ کرے گی؟ اسی طرح فیاض الحسن چوہان ہے راولپنڈی میں، اگر ان کے لیے مسلم لیگ نون حلقہ خالی نہیں کرتی، کیونکہ جو خبر فلوٹ کی گئی ہے اس کے مطابق فیاض الحسن چوہان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا رہی، تو استحکام پاکستان پارٹی ان کو کہاں ایڈجسٹ کرے گی؟ اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور جو نمبر سامنے آیا ہے اس کے مطابق صوبائی اسمبلی کی 11 نشستیں ہیں۔ اب 11 کی 11 نشستیں تو آئی پی پی جیتنے والی نہیں ہے۔ اب اگر وہ 11 صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی نہیں جیت سکتے تو انہوں نے جو اتنا لمبا چوڑا انتخابی منشور جاری کیا ہے، وہ انتخابی منشور کہاں جائے گا؟ یہ سارے دعوے کہاں جائیں گے؟ یہ فیصلہ سازوں کی جو کمٹمنٹس ہوئی تھی پارٹی چھڑوانے سے پہلے، تحریک انصاف کو توڑنے سے پہلے، ان کمٹمنٹس کا کیا بنے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں مانگی بلکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی مانگی ہے اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی مانگا ہے، اور وفاق کے اندر مضبوط ترین 2 وزارتیں بھی مانگی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ، یہ سارا شیئر مسلم لیگ نون آئی پی پی کو دے دے تو جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو جن کے ساتھ اتحاد بنا کر، جن کے ساتھ الائنس بنا کر حکومت سازی کا عمل تشکیل دینا ہے، ان کو کن وزارتوں پر، کن عہدوں کے اوپر ایڈجسٹ کیا جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کی جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ ابھی تک کی اپڈیٹس کے مطابق 8 فروری کے انتخابات 8 فروری کو ہونے والے نہیں ہیں، اور نون لیگ نے اپنے تمام تر کارڈز اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے امیدواروں کی فائنل لسٹ جاری نہیں کی، ٹکٹس کا اعلان نہیں کیا، اور اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون 12 جنوری کو یہ اعلان کرے گی تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے یا کچھ حلقے خالی کروانے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، آئی پی پی کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور اپنی من مرضی کے مطابق اپنے میکسیمم لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور طلال چودھری اور دانیال عزیز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے، سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ آئی پی پی کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، وہ ہے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر گئے، منرف ہوئے، اور انہوں نے جا کر عدم اعتماد کے وقت ووٹ تو نہیں دیا لیکن وہ جا کر مل گئے پی ڈی ایم کے ساتھ، ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا یہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، کسی صورت بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ راجہ ریاض کو تو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، لیکن راجہ ریاض کے علاوہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوٹے ہیں ان کو مسلم لیگ نون پچھاننے سے بھی انکاری ہو چکی ہے۔ بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سیاسی آقاؤں کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔